معلومات ہیں کچھ خاص، معلومات ہیں کچھ خاص، معلومات ہیں کچھ خاص۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ ناظرین اکرام، ڈیئر ویورز آف FGN چینل، آپ تمام کو پھر سے ہم ایک خاص پروگرام جس کا نام معلومات ہے کچھ خاص میں خوش آمدید، ویلکم، جی آیا نو، مرحبا، سوسواگتم کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ نے پہلا ایپیسوڈ دیکھا ہوگا اور مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری چیزیں آپ کی معلومات میں آئی ہوں گی، یا یوں کہوں کہ کچھ نہ کچھ ایڈیشن ضرور ہوا ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس سلسلے کو لائک بھی کر رہے ہوں گے اور اپنے فرینڈ سرکلز میں جو جاننے والے لوگ ہیں، آپ کے رشتہ داران ہیں، ریلیٹیوز ہیں، ان میں بھی اسے شیئر کریں۔ یقیناً یہ سلسلہ آپ کی معلومات میں جہاں اضافہ کرے گا، وہیں آپ کی روحانیت میں بھی بہت ساری ایڈیشن کرے گا۔ تو آپ کوشش یہ کریں گے کہ اس سلسلے کو خود بھی دیکھیں بلکہ دوسروں کو بھی شیئر کریں۔ اگر یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ ہمیں اسے دیکھ رہے ہیں تو فوری طور پر آپ اس کی لنک شیئر کر دیں، اور اگر ہمیں سیٹلائٹ چینل کے ذریعے FGN پر آپ دیکھ رہے ہیں تو پلیز اپنے جاننے والوں کو بھی آپ بتائیں کہ اپنے گھروں میں وہ FGN چینل کو کسی طریقے سے انسٹال کروائیں۔ اللہ کریم ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ جو ناظرین، جو ویورز ہمارے اس پروگرام میں فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو انہیں کچھ بریفنگ میں دیتا چلوں کہ یہ سلسلہ ہے کیا۔ اس سلسلے کا نام ہے معلومات کچھ خاص، جس میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس، کچھ چیزیں جو دنیاوی اعتبار سے ریسرچ بیسڈ ہوتی ہیں، سائنٹیفک اسپیکٹس پر بیسڈ ہوتی ہیں، وہ آپ تک پہنچائیں، اور ساتھ میں اس کو اسلامک پرسپیکٹیو سے، اسلامک بلیف سسٹم سے، اسلامک اسکالرز کے نریشن سے، آپ کے رپورٹس کے ذریعے آپ تک ایک بہترین درمیانہ روی کے ساتھ چیزوں کو ہم پریزنٹ کریں۔ تو آپ اس سلسلے کو دیکھیں بھی اور کوشش کریں کہ نیکسٹ سلسلے کا انتظار بھی کرتے رہیں۔ اس کو بھی اچھی نیت سے آپ کریں گے تو یقیناً آپ کو ثواب ملے گا۔ اپنے اس سلسلے کی میں شروعات ایک یادگار سے کرنا چاہوں گا۔ ہمارے FGN چینل کے ایک کیمرہ مین جن کا پچھلے دنوں انتقال ہوا، میں آپ تمام سے بھی گزارش کرتا ہوں اور ان کے گھر والوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ جو مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں، آپ کوشش کریں ان کے لیے ایک ایصال ثواب کی نیت سے ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر انہیں ایصال ثواب کر دیں، کیونکہ انہوں نے یہاں پر بہت سارے سلسلے ریکارڈ بھی کیے ہیں اور ہمارے ساتھ میں بھی رہے۔ اللہ کریم ان کی قبر کو حد نظر تک وسیع فرمائے۔ درود پاک کی ایک فضیلت بیان کرتا ہوں جس کا خلاصہ ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر فرمایا، جس کا کام ہے کہ جب بھی کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، وہ فرشتہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام لا کر پہنچاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا مکی یا مدنی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے ہیومن برین کے بارے میں کچھ سیکھنے کی کوشش کی تھی، اور آج کا سلسلہ بھی ایک بہت ہی وائٹل باڈی آرگن کے بارے میں ہے۔ جی ہاں، میں بات کرنے لگا ہوں دل کی، جسے آپ عربی میں کہیں تو قلب، انگلش میں کہیں تو ہارٹ، عام طور پر جسے ہم دل کہتے ہیں۔ آج کوشش کریں گے کہ ہم دل کے بارے میں کچھ خاص معلومات حاصل کریں۔ دل یعنی ہارٹ ایک وائٹل آرگن ہے جو باڈی میں اگر نہ ہو تو شاید انسان جی نہیں سکتا، بلکہ اگر میں اس جملے کو ریفریز کروں تو شاید کا لفظ ہٹاؤں کہ واقعی انسان جی نہیں سکے گا۔ دل ہی وہ ہے جو انسان کے جسم کے ہر پارٹ تک بلڈ کو پہنچاتا ہے، خون کو پہنچاتا ہے، اور جنرلی بلڈ جب بھی ہارٹ کو ڈیفائن کیا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے ہارٹ از اے پمپنگ آرگن، جو پمپ کرتا ہے، بلڈ فلو لیول مینٹین کرتا ہے، بلڈ پریشر مینٹین کرتا ہے۔ یعنی جسم کا اتنا وائٹل آرگن ہے، اتنا وائٹل آرگن ہے کہ آپ چلتے ہارٹ کی وجہ سے ہیں، آپ دیکھتے ہارٹ کی وجہ سے ہیں، آپ محسوس کرتے ہارٹ کی وجہ سے ہیں، آپ زندگی جی ہارٹ کی وجہ سے رہیں۔ جی ہاں، اسی ہارٹ کے بارے میں ایک بڑے کمال کی کوٹ ہے،
یہ ہارٹ اتنے سارے ایموشنز، اتنے سارے فزیکل ڈیمیجز کو گو تھرو کرنے کے بعد بھی جیتا رہتا ہے، ہمیں جینے کی طاقت دیتا رہتا ہے، جس کے بارے میں انگریزی میں ایک کوٹ ہے جو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. واٹ از اسٹرانگر دین ہیومن ہارٹ؟ واٹ از اسٹرانگر دین ہیومن ہارٹ وچ شیٹرز اوور اینڈ اوور اینڈ اسٹل لیوز. یعنی اس سے زیادہ اور مضبوط کوئی چیز کیا ہوگی جو بار بار ٹوٹتی ہے، بار بار بکھرتی ہے، لیکن اس کے بعد بھی جینے کی شمتا، جینے کی طاقت، جینے کی قوت عطا فرماتی ہے. اور ساتھ میں ایک اور بڑی کمال کی کوٹ ہے جو انسان کے دل اور انسان کے آؤٹر اپیئرنس کو کنیکٹ کرتے ہوئے ہمیں بہت کچھ درشا رہی ہے. وہ کوٹ اس طرح سے کچھ جاتی ہے: بیوٹی از ناٹ ان دی فیس. بڑی کمال کی بات ہے اور بہت گہری بات ہے، ٹھہراؤ کے ساتھ اسے سنیے گا. بہت سارے لوگوں کی وہ سوچ جو انسان کو کئی بار سوشل کنیکٹیوٹی میں روڑا بنتی ہے وہ توڑ دے گی یہ کوٹ. وہ کمال کی کوٹ یہ ہے: بیوٹی از ناٹ ان دی فیس، بیوٹی از لائٹ ان دی ہارٹ. یعنی خوبصورتی چہرے میں نہیں، خوبصورتی انسان کے دل کی روشنی سے پائی جاتی ہے. یعنی اس کو اور آسان لفظوں میں کہوں کہ خوبصورتی انسان کے جسمانی ہاؤ بھاؤ یا چہرے سے نہیں بلکہ انسان کا دل یعنی قلب کیسا ہے اس بنا پر بھاپی جائے. تو یہ کمال ہے ہارٹ کا کہ ہارٹ جہاں ہمیں زندگی جینے کی قوت دیتا، پمپنگ آرگن ہے، ایٹ دا سیم ٹائم جس کا ہارٹ خوبصورت ہوتا ہے وہ زیادہ حسین انسان ہوتا ہے. اگر میں اس کی فنکشن کی بات کروں تو شروعات میں ہی میں نے ہارٹ کے فنکشن کے بارے میں آپ کو بتایا کہ اٹس اے پمپنگ آرگن، اٹس اے وائٹل پمپنگ آرگن دیٹ پمپس اور سرکولیٹ دی بلڈ تھرو آؤٹ کی باڈی، جو آپ کے پورے جسم میں خون پہنچانے کا کام کرتا ہے. یعنی آپ کا جو آپ اپنے ہاتھوں پر نبض پر ہاتھ رکھیں یا دل کی دھڑکنیں آپ محسوس کرتے ہیں تو یہ دل جب دھڑکتا ہے تو یہ خون کو ہر اعضاء تک، ہر باڈی پارٹ تک پہنچانے کا کام کرتا ہے. اور ایک کمال کی میں آپ کو بات بتاؤں، جب یہ ہارٹ اس طریقے سے چیزوں کو پہنچاتا ہے تو کتنے سارے اس میں فیکٹس جمع ہوتے ہیں. میں بتاتا ہوں کہ جب ایک بار ہارٹ دھڑکتا ہے تو جہاں پورے جسم کو یہ خون پہنچاتا ہے تو کچھ فیکٹس میں اس سے کنیکٹ کر کے بتاؤں گا کہ جو 1 منٹ کے اندر ہارٹ کتنا بلڈ پمپ کرتا ہے وہ 6 لیٹر ہوتا ہے. یعنی میں پھر سے اس کو ریفریز کروں کہ اماؤنٹ آف بلڈ ہارٹ پمپس ان 1 منٹ از اپروکسیمیٹلی اکول ٹو 6 لیٹرز. 6 لیٹر بلڈ جو ہے 1 منٹ کے اندر ہمارا ہارٹ پمپ کرتا ہے. دیٹ گوز اراؤنڈ 8000 لیٹرز ایوری ڈے. یعنی اگر دن بھر میں ایک اندازہ لیا جاتا ہے کہ دن بھر میں ایک ہارٹ جو ہے وہ تقریباً 8000 لیٹرز بلڈ کو پمپ کرتا ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں تو ایک بڑی سی ٹینکر جو 8-10 ہزار لیٹر کی ہوتی ہے، آپ اس کو دیکھ کر امیجن کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کیسی قدرت ہے، کیسی شان ہے میرے رب کی. وہ قرآن مجید کی آیت ہے نا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو وچ آف دا فیورس آف یور لارڈ ول یو ڈینائی. تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے؟ تو یقیناً یہ میرے رب کی کیسی کمال نعمت ہے، کیسی کمال کریشن ہے کہ انسان کے جسم کی ایک آرگن کی میں بات کر رہا ہوں جو 8000 لیٹر بلڈ ایوری ڈے اٹ پمپس. اور اگر میں بات کروں تو 100,000 ٹائمس ایوری ڈے ہارٹ پمپس. یعنی دل جو ہے وہ پمپ 100,000 ٹائمس کرتا ہے دن میں. اور ایک کمال کی میں بات بتاؤں، جو بلڈ فلو ہوتا ہے تو ظاہر ہے یہ نسوں کے ذریعے ہوتا ہے، تھرو دی ویسلز، تھرو دی بلڈ ویسلز جس کو ہم کہتے ہیں. تو ایک تحقیق کے مطابق اپروکسیمیٹلی 60,000 مائلز آف بلڈ ویسلز اٹ کورز. یعنی جو بلڈ فلو ہو رہا ہے جسم کے اندر، جہاں یہ 1 منٹ میں 6 لیٹر، وہیں یہ جو بلڈ فلو کا پاتھ وے ہے، جو ڈسٹینس یہ کور کرتا ہے. ڈسپلیسمنٹ کی تو بات نہیں کروں گا کیونکہ ڈسپلیسمنٹ تو انیشیلی وہ شروع ہوتا ہے ہارٹ پر اور آ کے ختم ہوتا ہے ہارٹ پر، لیکن وہ جو ڈسٹینس کور کرتا ہے اٹ از اپروکسیمیٹلی 60,000 مائلز آف بلڈ ویسل دیٹ اٹ کورز in an entire day. That is tremendously awesome. قدرت کا کیسا کارنامہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے کمال کے آرگن کو دیا. اچھا میں ایک اور بات بتاؤں آپ کو، انٹرسٹنگ فیکٹ بتاؤں جو بہت کم لوگوں کی ہو سکتا ہے معلومات میں ہو، کہ دل وہ آرگن ہے ہیومن باڈی کا کہ اگر آپ اسے نکال کر باہر رکھ دیں تب بھی یہ فنکشن کر سکتا ہے. آپ کہیں گے جناب کیا واقعی ایسا ہے؟ جی ہاں، میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، ایسا کمال کا آرگن ہے کہ آپ اسے جسم کے باہر رکھ دیں پھر بھی یہ پمپ کرتا رہتا ہے، لیکن اس کی لمیٹیشن ہے. اٹ کی ناٹ پمپ فار این انٹائر ڈے، اٹ کی ناٹ پمپ مائٹ بی فار 1 ویک، لیکن یہ ایک لمیٹیشن ہے، اس کی ایک ڈیوریشن ہے. اس ڈیوریشن پہ میں کلام نہیں کر رہا کہ وہ 1 دن ہوگا یا 1 گھنٹہ ہوگا یا 5 گھنٹہ ہوگا. بیسیکلی نوڈز ہوتے ہیں جو
الیکٹرک امپلسز جنریٹ کرتے ہیں ہارٹ کے اندر، ایس اے نوڈ اور اے وی نوڈ جسے کہتے ہیں عام طور پر. تو ایس اے نوڈ اور اے وی نوڈ جو ہوتے ہیں یہ الیکٹرک امپلس جنریٹ کرتے ہیں، اور اس قوت کی وجہ سے ہارٹ پمپ کرتا رہتا ہے، اس قوت کی وجہ سے ہارٹ پمپ کر رہا ہوتا ہے. جیسے آپ اپنے ہاتھ کو، اگر میں ہاتھ ہلا رہا ہوں، میں بات کرتے ہوئے یہ ہاتھ ہلا رہا ہوں، تو اس کی جو فنکشننگ ہے اٹ از کنیکٹڈ ٹو دی برین. مائی برین از ٹیلنگ مائی ہینڈ ٹو موو، میرا دماغ میرے ہاتھ کو کہتا ہے کہ میں موو کروں ہاتھ کو. دل جو ہے یہ الیکٹرک امپلس پر چلتا ہے، جو کہ ایس اے نوڈ اور اے وی نوڈ کے ذریعے ہوتا ہے. آپ نے بہت سارے جانوروں کی ویڈیوز اور تصاویریں دیکھی ہوں گی جہاں پر دل باہر نکلا ہوا ہے، یا اس طرح سے کوئی چیز ہے جو تب بھی وہ پمپ کر رہی ہوتی، پلسز اس کے اندر ہوتی ہیں. تو جب تک الیکٹرک پلسز جنریٹ ہو رہی ہوتی ہیں تب تک وہ فنکشن کر سکتا ہے. یہ ہے قدرت میرے رب کی، یہ ہے شان میرے رب کی. پھر سے وہی آیت میں ریپیٹ کروں گا، وچ آف دا فیورس آف یور لارڈ ول یو ڈینائی. یقیناً میرے رب کی شان بڑی نرالی ہے. اچھا، کچھ چیزیں میں آپ کو اس کے ڈائمنشن کے بارے میں بتاؤں کہ ہارٹ، یہ جو ہارٹ ہے جس کی میں نے بات کی کہ 6 لیٹر یہ 1 منٹ میں پمپ کر رہا ہے، 8000 لیٹرز جو ہے وہ جناب یہ پورے دن میں پمپ کر رہا ہے. یہ سارے فیکٹس میں نے جو بتائے یہ آپ جانتے ہیں یہ کتنے بڑے دل میں ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہوگا دل بہت بڑا ہوگا ہمارے ہاں، تو یہ میں بتاتا چلوں کہ اگر اس کے لینتھ کی بات کروں، لمبائی کی بات کروں، تو 12 سینٹی میٹر کا اس کی لینتھ ہوتی ہے، 12 سینٹی میٹرز، 12 سینٹی میٹر اس کی لمبائی ہوتی ہے. اور اس کی وائڈنس جو ہوتی ہے، چوڑائی جو ہوتی ہے، وہ 8 سینٹی میٹرز کی ہوتی ہے. اور تقریباً 6 سینٹی میٹرز کا یہ تھکنس اس کی ہوتی ہے، یعنی موٹاپا جو ہوتا ہے یہ تقریباً 6 سینٹی میٹرز کا ہوتا ہے. اور ایک تحقیق کے مطابق انسان اپنی فسٹ، یعنی اپنی ہاتھوں کو اس طرح سے بند کرے، ایک مٹھی اس طرح سے جوڑے، تو جتنی بڑی اس کی فسٹ بنتی ہے، جتنی بڑی اس کی اس طریقے سے ہاتھ جوڑنے پر بنتا ہے، اس سے تھوڑا سی بڑا یا اس سے تھوڑا سی چھوٹا انسان کا دل ہوتا ہے. اور جس کو یوں درشایا گیا ہے تقریباً 200 سے لے کر 450 گرام، یہ اندازاً ایک تحقیق کے مطابق انسانی دل کا وزن ہوتا ہے. یعنی 200 گرام سے لے کر 450 گرام کے درمیان انسانی دل کا جو وزن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اب آپ ذرا سوچیں کہ 200 گرام کی جو چیز ہے، 200 گرام کا جو آرگن ہے، وہ اتنا کچھ کر رہا ہے. 60,000 مائلز کروا رہا ہے بلڈ ویسلز کو دن کے اندر. اور اب یہ دیکھیں، آپ کی گاڑی 60,000 مائلز آپ چلا لیں، سروسنگ لگے گی. یو سیم ٹو گو ٹو اے گیریج جہاں پر آپ بولیں گے بھیا ہماری گاڑی کو گریسنگ کروا دیں، آئلنگ کروا دیں، فیول بھرنا پڑے گا. یو ہیو ٹو ڈو لاٹس آف تھنگز ان دیٹ مینر. لیکن اللہ کی ایک شان دیکھیں کہ بندہ اپنے ہارٹ پر کتنی بار آپ دھیان دیتے ہیں کہ میرا ہارٹ صحیح فنکشن کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے. کبھی کوئی تکلیف ہو گئی تو ٹھیک ہے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، یو رش ٹورڈز ہاسپٹل، اللہ نہ کرے ایسا کبھی ہو. لیکن آپ دیکھیں یہ خود سروس کر رہا ہے. آپ بس کھانا کھا رہے ہیں، وہ بھی آپ کے لیے لذت ہے. آپ کھانا کھا رہے ہیں، اس سے وہ طاقت قوت لے رہا ہے، بلڈ بنا رہا ہے، پمپ کر رہا ہے. اچھا یہ دیکھیں وہ اپنے فنکشن خود کر رہا ہے. آپ سو رہے ہیں تب بھی وہ فنکشن ہو رہا ہے، یو آر ویکنگ اپ تب بھی وہ فنکشن کر رہا ہے، آپ چل رہے ہیں تب بھی وہ فنکشن کر رہا ہے. اس کو کوئی چھٹی نہیں ہے. آپ نے سنڈے کو چھٹی لینی ہے، آپ کو ویک آفس لینی ہے، آپ کو ششمائی چھٹیاں لینی ہیں، بٹ آپ کا دل جو فنکشن کر رہا ہے until unless you have your last breath in your count. جب تک آپ کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ وہ ہے نا زندگی کیا ہے، یہ سانسوں کی گنتی ہی تو ہے. جب تک گنتیاں چل رہی ہیں سانسوں کی تب تک کہ آپ کا دل فنکشن کرتا رہے گا، جب تک اللہ حکم فرمائے گا تب تک وہ فنکشن کرتا رہے گا. اچھا یہ جو دل ہے، ظاہر ہے جہاں اتنا امپورٹنٹ یہ ہمارے لیے ہے، وہیں پر آپ دیکھیں کہ آج کل بڑھتی ہوئی بے احتیاطیاں دل کے حوالے سے یہ بھی کوئی کم نہیں ہے. ہر دوسرا بندہ، اگر آپ محسوس کریں اپنے سوسائٹی میں، شاید یہ دوسرا بندہ ایک ہائپربولی اسٹیٹمنٹ ہو گیا، مبالغہ آرائی ہو گئی، لیکن ایک سماجی کے اعتبار سے میں گفتگو کروں تو آپ کے آس پڑوس میں، آپ کے جاننے والوں میں، آپ کے رشتہ داران میں آپ معلوم کریں گے تو 40s کے بعد میں جنرلی پیپل سیم ٹو ہیو سم سمٹمس آف ہارٹ ڈیزیز. اور اٹ مائٹ ناٹ بی اے سڈن ہارٹ اٹیک اور سم تھنگ، بٹ وہ کچھ نہ کچھ پرابلم میں ہوتے ہیں. آئدر اٹ بی کولیسٹرول لیول بڑھا ہوگا، یا ڈاکٹر نے بولا ہوگا کہ آپ کی خون کی نس میں جو ہے وہ گانٹھ آ گئی ہے، چربی والی گانٹھ جمع ہو گئی ہے، یا آپ کو چلنے میں سانسیں پھولتی ہوں گی، پسینہ چھوٹتا ہوگا، آپ بہت دیر تک چل نہیں سکتے، بہت دیر تک کھڑے نہیں رہ پاتے ہیں، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میرا بالکل بدن ٹوٹ رہا ہے، کمزوری آ رہی ہے، چیسٹ پین کبھی کبھی محسوس ہوتی ہے. آج کل ہمارے معاشرے میں اس کی احتیاط کم ہوتی جا رہی ہے اس کو کہا جائے تو. لیکن میں آپ کو بتاؤں ایک کہاوت ہے جو بہت کچھ سکھا جاتی ہے کہ
وہ کہتے ہیں نا کہ دوا سے احتیاط بھلی ہے، یعنی آپ بعد میں دوا کریں، پہلے احتیاط کریں۔ جو لوگ 40 سے پہلے مجھے سن رہے ہیں، میں مشورہ دوں گا کہ ابھی سے احتیاط کرنا شروع کریں، اور جو 40 کے بعد ہیں وہ تو احتیاط کریں ہی کریں، نو اف نو بٹ، آپ نے احتیاط کرنی ہے۔ اور اگر ڈاکٹر نے ریکمینڈ کیا ہے کہ یو نیڈ ٹو کنزیوم میڈیسنز، یو نیڈ ٹو بی آن میڈیکیشنز، دین یو نیڈ ٹو بی آن میڈیکیشنز، دیر از نو اف نو بٹ آن دیٹ کاؤنٹ۔ تو اب یہ بے احتیاطیاں جو عام طور پر ہوتی ہیں، اس کو میں کچھ آپ کو بیان کرتا ہوں کہ دل ہمارے جسم کے لیے جہاں پمپنگ آرگن ہے، جہاں یہ سارے فیکٹ اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے، ایٹ دا سیم ٹائم اگر دل صحیح فنکشن نہ کرے تو کیا ہو سکتا ہے؟ اگر میں وطن عزیز ہندوستان کی ہی بات کروں تو شاید یہ مبالغہ نہ ہو کہ ایک بہت بڑی تعداد میں، یا دنیا بھر میں اگر 10 دیشوں کو شامل کیا جائے جن کے اندر ہارٹ کیسز زیادہ ہیں، تو شاید وطن عزیز ہندوستان بھی اس لسٹ میں شاید ہو، کیونکہ یہاں بڑھتی ہوئی کھانے پینے کی بے احتیاطیوں کے سبب ہارٹ اٹیکس اور کولیسٹرول لیول بڑھ رہے ہیں۔ آج سب سے زیادہ نقصان دہ چیز جو آپ کے دل کو فزیکل طور پر ہے، یا یوں کہہ لیں میڈیسین کے بیک گراؤنڈ میں اگر میں دیکھوں اس کو، سائنٹیفک اسپیکٹ کے اس اسپیکٹس کے ساتھ دیکھوں، تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ آج دل کو سب سے زیادہ نقصان دہ چیز انسان کے کھان پان کی بے احتیاطیاں ہیں، انہیلدی لائف سٹائل ہے، اور اسی کی توڑ اسلام نے کی ہوئی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا کہ بندہ اپنی بھوک سے کم کھائے۔ آپ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانا کھانے کے انداز کو سٹڈی کریں۔ 3 طریقے عام طور پر علماء بیان فرماتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب کھاتے تھے تو تینوں طریقوں میں ایک چیز بڑی کامن ہے، وہ یہ کہ بندے کا پیٹ تھوڑا سی دب جاتا ہے۔ اچھا، جب بندہ تھوڑا سی پیٹ دبا ہوا ہوتا ہے تو وہ کھا رہا ہوتا ہے، تو اس کو ایک پوائنٹ آتا ہے جب اس کو یہ فیل ہونے لگ جاتا ہے کہ اب میرا پیٹ بھر چکا ہے، آئی ایم فل، اور وہ کھانے کو چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن ایز سون ایز ہی اسٹینڈز اپ، تھوڑا سی وہ جو اسپیس دبی ہوئی تھی وہ وہاں پر کھانا بھر جاتا ہے، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس نے کم کھایا ہے۔ اور کم کھانے کے فوائد اتنے زیادہ ہیں کہ جتنے زیادہ کھانے کے نہیں، بلکہ میں یہ کہوں کہ زیادہ کھانے کے فوائد کم، اور کم کھانے کے فوائد بہت زیادہ ہیں، اور زیادہ کھانے کے نقصانات بہت زیادہ ہیں، اور کم کھانے کے نقصان کوئی نہیں۔ اگر میں آج آپ کو بتاؤں تو بچہ ہے، بوڑھا ہے، جو اپنے ادھیڑ عمر میں ہیں، ان تمام کو چاہیے کہ کیا کھا رہے ہیں، کتنا کھا رہے ہیں، اس کی احتیاط کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا کہ آپ بھوک سے کم کھاتے، یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بھوک سے کم کھانا۔ اگر میں اور آپ بھوک سے کم کھانا شروع کر دیں تو ظاہر ہے کہ ہم اسپائسی چیزیں جو کھا رہے ہیں، جو آئلی چیزیں کھا رہے ہیں، کولیسٹرول والے فوڈ کھا رہے ہیں، جنک فوڈ، ویسے تو نہیں کھانا چاہیے ان تمام چیزوں کو، لیکن اگر کھا بھی رہے ہیں اور بھوک سے کم کھانے کے عادی ہو جائیں تو یقیناً جتنا نقصان زیادہ کھانا جانے سے ہونا تھا اتنا نقصان کم کھانا جانے سے نہیں ہوگا۔ تو آپ یہ کوشش کریں کہ آپ اپنی بھوک سے کم کھائیں۔ اگر آپ ٹپس لینا چاہتے ہیں ٹو کیپ یور ہارٹ ہیلدی، تو دس از دی فلو، فرسٹ اینڈ فارموسٹ تھنگ کہ آپ کم کھائیں، آپ بھوک سے کم کھائیں، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ 3 حصے میں آپ اپنے پیٹ کو کر لیں۔ ایک حصے میں جہاں روٹی یا چاول کھانا، جو بھی آپ کو کھانا ہے اس پارٹ میں کھانا جائے آپ کا، ایک پارٹ خالی رکھیں، اور ایک پارٹ جو ہے، ایک پارٹ میں پانی آپ ڈالیں۔ یعنی یہ طریقہ بیان کیا گیا، یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈسٹریبیوٹ اٹ ان اے فزیکل اپیئرنس، اٹ از جسٹ اے وے آف انڈرسٹینڈنگ ہاؤ ٹو کنزیوم تھنگس۔ تو آپ پہلی چیز لے لیں، پہلی ٹپ لے لیں کہ آپ کم کھائیں۔ دوسری چیز یہ کہ آپ جو کھا رہے ہیں اس کو بھی کیلکولیٹڈ وے میں کھائیں۔ آپ جنک فوڈ کھا رہے ہیں، آپ باہر کی تلی بھنی چیزیں کھا رہے ہیں، ظاہر ہے یہ تلی بھنی چیزیں ہی آپ کے خون میں کولیسٹرول کی ماترا، بیڈ کولیسٹرول کی ماترا بڑھاتا ہے، اور یہی بیڈ کولیسٹرول جا کر آپ کے ہارٹ میں، وال ہوتی ہے ہارٹ کی، وہ آرٹریز ہوتی ہیں، ویسلز ہوتی ہیں، وہاں پر جا کر اپنی لیئر بنانا شروع کرتا ہے، جسے ہم بعد میں چربی والی گانٹ کہتے ہیں۔ آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ ڈاکٹر نے اینجیوگرافی کری اور کہا کہ 80% بلاکیج ہے، 90% بلاکیج ہے، فلاں پرتیشت، اتنے پرتیشت بلاکیج ہے۔ وہ بلاکیج ہوتا ہی ہمارے کھان پان کی بے احتیاطی سے۔ اور تیسری جو کمال کی اس میں ایڈیشن میں کروں گا وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی لائف سٹائل پر بہت دھیان دینا ہے۔ یو نیڈ ٹو بی فزیکلی ایکٹیو۔ آپ یہ کوشش کریں کہ آپ فزیکلی کچھ نہ کچھ ایکٹیو رہیں، اور اس کا ایک بہترین اور آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ نماز پنجگانہ ادا فرمائیں۔ نماز پنجگانہ کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو سجدے کی صورت میں اس کا ہارٹ اوپر ہوتا ہے اور برین نیچے، جس سبب
جب ہارٹ پمپ کرتا ہے بلڈ کو تو برین کو بھی فائدہ ملتا ہے اور آپ کے ہارٹ کو بھی فائدہ ملتا ہے اور بلڈ فلو لیول بھی بہت اچھے سے مینٹین ہو جاتی ہے۔ اور نماز میں ویسے بھی اسٹریچنگ بھی ہے، آپ رکوع کرتے ہیں تو اسٹریچ ہوتی ہے آپ کی باڈی، آپ سجدہ کرتے ہیں تو آپ کی باڈی کے بہت سارے جو جوائنٹس ہیں وہ کھلتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں آپ یہ کہ فزیکلی ایکٹیو رہیں۔ نماز ایک ذریعہ ضرور ہے، لیکن نماز ظاہر ہے کہ نماز تو حکم الہی ہے، رب کا حکم ہے، اس نیت سے آپ پڑھیں اور ساتھ میں یہ بھی فائدہ آپ کو لگے ہاتھوں ملتا رہے گا۔ اس کے علاوہ بھی شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے 45 منٹ چلنے کا مدنی نسخہ ارشاد فرمایا ہے کہ ہر بندے کو چاہیے کہ روزانہ 45 منٹ وہ واک کرے۔ آپ 45 منٹ روزانہ واک کریں، انشاءاللہ آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے ہیلتھ میں کچھ نہ کچھ فرق آ رہا ہے۔ اب اس سے اور بھی چیزیں آپ ایڈ کر سکتے ہیں، جیسے چوتھی چیز میں ایڈ کروں کہ بھئی آپ کے سونے کا پیٹرن یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ کبھی 4 ہی گھنٹے سو رہے ہیں، کبھی 6 گھنٹے سو رہے ہیں، کبھی 12 گھنٹے سو رہے ہیں، کبھی آپ رات میں 10 بجے سوتے ہیں، کبھی 3 بجے سوتے ہیں، کبھی صبح فجر بعد سوتے ہیں۔ تو دس از ناٹ دا وے یو لیو یور لائف۔ آپ کو سلیپنگ پیٹرن صحیح کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ کے سونے اور کھانے پینے کی بے احتیاطیاں یہ سیدھا آپ کے دل اور دماغ کو اثر کرتی ہیں، اور سب سے زیادہ جو نقصان پہنچتا ہے وہ آپ کے دل اور کڈنی کو اس سبب پہنچتا ہے۔ تو آپ یہ کوشش کریں گے کہ آپ اپنے سونے اور جاگنے کے پیٹرن کو تھوڑا سی درست کر لیں، کہ جتنا زیادہ آپ کے سونے اور جاگنے کا پیٹرن درست ہوگا انشاءاللہ آپ کو فائدہ ملے گا۔ 5واں مشورہ میں پیش کروں کہ آپ پہلی فرصت میں ڈاکٹر کے ریکمنڈیشن کے ساتھ میں لپڈ پروفائل ٹیسٹ یہ کروا لیں آپ، بلکہ اس کے ساتھ میں شیخ طریقت نے اور کچھ ٹیسٹ بھی لکھے ہیں جو فیضان سنت کے باب پیٹ کا کفل مدینہ میں شیخ طریقت نے تحریر فرمائے ہیں۔ آپ ان ٹیسٹ کو کروا لیں۔ ان میں سے ایک ٹیسٹ ہے لپڈ پروفائل کا ٹیسٹ، جس کے اندر آپ کے خون کی چربی کی جانچ ہوتی ہے، گڈ کیلیسٹرول، بیڈ کیلیسٹرول اور اس طرح کی اور بھی چیزیں آپ کی جانچ میں شامل ہوتی ہیں۔ ساتھ میں مشورہ یہ بھی ہے کہ آپ LFT یہ بھی کرا لیں، لیور فنکشن ٹیسٹ بھی کروا لیں، کڈنی فنکشن ٹیسٹ بھی کرا لیں، KFT جسے کہتے ہیں یہ بھی کروا لیں، اور اگر بہتر یہ ہے کہ آپ فل باڈی چیک اپ بھی شامل کروا لیں، جس سے آپ کو ہر 6 ماہ میں یہ معلوم پڑتا رہے گا کہ آپ کے یہ آرگنز جو ہیں کس طریقے سے فنکشن کر رہے ہیں، تو یقیناً آپ کو اس کا فائدہ ملے گا۔ اچھا، یہ تو رہی وہ باتیں جو آپ کے دل فزیکلی یا میڈیکلی فٹ رکھتی ہیں۔ یقیناً دل کا میڈیکلی فٹ ہونا بہت ضروری ہے، کہ وہ ہے نا کہ بہترین وہ ہے جو اپنی صحت کا بہترین خیال رکھے، کیونکہ صحت ہی ذریعہ ہوتی ہے اچھی عبادت کے راستے کھولنے پر۔ تو آپ زیادہ عبادت کرنا چاہتے ہیں تو اچھی صحت ہونی چاہیے، اللہ کے زیادہ ذکر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہیلدی رہیں گے، تب یہ ساری چیزیں کر پائیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ ہیلدی رہنے میں یہ وائٹل آرگنز کا خیال رکھنا بہت زیادہ مہتوپورن اور امپورٹنٹ ہو جاتا ہے۔ اچھا، جہاں اس کو ہم اپنے فزیکلی اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں، ایٹ دا سیم ٹائم آپ یہ بھی یاد رکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ قلب کے حوالے سے ہمیں بہت زیادہ حساس رہنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، قرآن پاک کی آیت کا میں مفہوم پیش کرتا ہوں، اٹ از دی ہارٹ دیٹ گوز بلائنڈ اینڈ ریفیوزز ٹو ریکگنائز دی ٹروتھ۔ یہ انسانی دل ہے، قلب ہے، جو اندھا ہو جاتا ہے، خلاصہ عرض کر رہا ہوں، جو اندھا ہو جاتا ہے اور سچی باتیں جھٹلانے لگ جاتا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے اور بھی کچھ تعلیمات ہیں، ان دی ہارٹ لائز دی روٹ آف آؤٹ ورڈ ڈیزیز۔ انسان کا دل ہی وہ ہے جو بہت سارے گناہوں کا ذریعہ بنتا ہے۔ اب آپ کہیں گے جناب ابھی تو آپ بتا رہے تھے کہ دل بیمار ہو سکتا ہے، دل کی وجہ سے یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اب آپ اس کو اسپرچولی کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میں کنیکٹ کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں، یہ کنیکٹڈ ہے۔ بہت ساری تحقیق ایسی ہے جس بنا پر یہ کہا جاتا ہے، میں اسلامک پرسپیکٹیو سے یہ بات نہیں کر رہا، میڈیکل پرسپیکٹیو سے ایک بات کر رہا ہوں، کہ بہت ساری تحقیق ایسی ہے جس بنا پر یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کے ایموشنز، انسان کے اینگر، ایموشنز کے اندر ہی ظاہر ہے بہت ساری چیزیں، جیسے اینگر ہے، خوشی، ہیپی ہے،
یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں۔ ایموشنز کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں انسان کی دل سے کنیکٹڈ ہیں، اور کمپلیکس جو ہوتا ہے ان دونوں کا، دماغ اور دل کا، ان دونوں کے مشرن سے انسان کے ایموشنز فلو کرتے ہیں۔ اور اس میں جو اسلامک پرسپیکٹیو کو میں شامل کروں تو اسلام کی بلیف سسٹم کے مد نظر یہ بات واضح ہے کہ انسان جو گناہ کرتا یا انسان جو بہت ساری چیزوں میں ایموشنلی ریئیکٹ کرتا ہے، اس کا ایک بیس پوائنٹ جو ہے دل ہوتا ہے۔ آپ اگر دل کو سنبھال لیں تو یقیناً بندہ بہکنے سے بچ جاتا ہے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے جسے میں انگریزی میں پیش کرتا ہوں: Verily in the body is a piece of flesh which if sounds the entire body is sound and if corrupt the entire body is corrupt, truly it is heart۔ میں ایک بار پھر ریپیٹ کرتا ہوں، پھر اس کے بارے میں کچھ تفصیل بھی سنیں گے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے: Verily in the body is a piece of flesh which if sound the entire body is sound and if corrupt the entire body is corrupt, truly it is the heart, it is the heart۔ یہاں پر اس کا میں مفہوم پیش کر رہا ہوں اور اس کو کچھ اور طریقے سے بھی پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ انسانی جسم میں ایک گوشت کا لتھڑا ہے نا، جو اگر بہتر ہو، اچھا ہو، صحیح ہو تو سارا جسم اچھا ہوگا، اور اگر وہ کرپٹ ہو جائے، وہ میلا ہو جائے، وہ گندا ہو جائے تو یقیناً پوری باڈی میلی ہو جاتی، پورا جسم میلا ہو جاتا ہے، اور اسے دل کہتے ہیں، اسے قلب کہتے ہیں۔ قلب یہ عربی ورڈ ہے، اور اگر اس کی میں تفصیل میں جاؤں تو آپ دیکھیں گے کہ قلب کا معنی ہوتا ہے چینج ہونے والی چیز، بدلنے والی چیز، تبدیل ہونے والی چیز۔ اب یہ جو قلب ہے نا، ابھی آپ مجھے سن رہے ہوں گے تو آپ کا قلب ایک الگ سینس میں ہوگا، ایک الگ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آپ سن رہے ہیں، ایک الگ فریم آف ریفرنس، ایک الگ فریم میں آپ کی لائف ہے۔ آپ 2 گھنٹے بعد اپنے دوست کے ساتھ ہوں گے، رشتہ دار کے ساتھ ہوں گے، آپ کا قلب تبدیل ہو جائے گا۔ آپ کہیں دینی باتیں سنتے ہیں، رونے لگ جاتے ہیں، ماں باپ کے ایموشنز کے بارے میں سنتے ہیں، آپ رونے لگ جاتے ہیں۔ وہیں کہیں ایسی بات آ جائے جہاں پر ویسے تو مذاق مسخریاں نہیں ہونی چاہیے، لیکن آج کل ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہو گیا ہے، تو اگر یہ ہوتا ہے تو آپ وہاں مسکرا بھی لیتے ہیں، یا بعض صورت میں تو ہنستے بھی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ مسکرایا جائے، اور کھلکھلا کر زور سے بلند آواز سے ہنسنا یہ منع ہے، اور اس سے بھی احتیاط کریں۔ بہرحال ہمارے ایموشنز تبدیل ہوتے ہیں۔ جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے کوئی تحقیق ہے، دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا وہ ہمارے لیے اینڈ آف ایوری تھنگ ہے۔ اٹ از دی اینڈ لائن فار اس بیکاز ہی از دی لاسٹ پروفٹ آف اللہ، اور انہوں نے جو کہہ دیا اٹ از اینڈ آف ایوری تھنگ، وی ڈونٹ ہیو ٹو گو ان ٹو ڈیپتھ کہ یہ کیوں ہے۔ رسول پاک نے کہہ دیا بس ختم۔ ہارٹ از دی روٹ فار ایموشنز، ہارٹ از دی روٹ ٹو لائک سم تھنگ اور ڈس لائک سم تھنگ، یا بہت ساری چیزیں آپ کی ہارٹ سے کنیکٹڈ ہیں۔ اگر میں آپ کو اس کی ایک جیتی جاگتی مثال دوں تو یہ کوئی کم نہیں ہے، یہ مثال سمجھنے کے لیے بہت کافی ہے کہ بندہ جب کوئی گندی چیز دیکھتا ہے، آج پورنوگرافی اور گندی پکچریں، گندی تصاویریں، گندی فلمیں یہ بہت عام ہوتی جا رہی ہیں ہمارے معاشرے میں، لیکن جب گندگی پر نظر پڑتی ہے تو سب سے پہلے آنکھ بہکی، اس کے بعد دل میں وہ ایموشن فلو ہونا شروع ہوتا ہے، اور دل شرمگاہ کو بہکاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات کے شان اگر میں اسے بیان کروں کہ پہلے آنکھ بہکتی ہے، پھر قلب یعنی دل بہکتا ہے، اور پھر شرمگاہ بہکتی ہے، تو زنا اور اس طرح کے معاملات ہمارے معاشرے میں بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو یقیناً دل یہ جو ہے نا یہ بہت بڑا رول پلے کرتا ہے ہمارے سوچنے سمجھنے کی شمتا کے علاوہ۔ جو دل کے اندر ایموشنز کی ایک انرجی ہوتی ہے وہ بڑے کمال کی ہوتی ہے، تو اپنے دل کی حفاظت کرنا یہ بہت ضروری ہے، اور دل کو سنبھالے رکھنا بہت ضروری ہے۔ جہاں دل ہمارے پمپنگ آرگن ہے، وہیں دل ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بھی ہو سکتا ہے۔ جی ہاں، قلب ہی ہے کہ مسلمان کا کینہ اگر اس کے اندر نہ ہو تو بندہ ظاہر نیک بنے گا، اس کے لیے حسد نہ ہو تو بندہ نیک بنے گا۔ اور اگر دل کو ہی اس طریقے سے میں دیکھوں، قلب ہی ہے جس کے اندر گندگی بھری جاتی ہے، قلب ہی ہے جس کے اندر کسی مسلمان کا کینہ جمع ہوتا ہے، قلب ہی ہے جس کے اندر حسد جمع ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ 20 گناہ یہ قلب کے ذریعے ہوتے ہیں، اور قلب کو سنبھالنے کا ایک بہترین فارمولا میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ اپنی آنکھوں کو بہکنے سے بچائیں۔ آنکھ اور کان یہ قلب کے لیے بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہوتے ہیں۔ ایک جگہ میں نے تحقیق پڑھی کہ انسان جو سنتا ہے اس کا ہارٹ اس طریقے سے فلو کرتا ہے۔ آپ تیز والیوم میں کہیں کوئی چیز سننے لگ جائیں تو یو سیم ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ کا ہارٹ بہت تیزی سے پمپ کر رہا ہے۔ اچھا، وہیں آپ دیکھیں
کہ اگر مان لیں خدا نہ خواستہ ایسا کبھی ہوتا ہو، اللہ نہ کرے ایسا کبھی ہو کہ آپ نے ٹریفک سگنل توڑ دیا اور سامنے ٹریفک حوالدار کھڑا ہو، آپ کا دل کی دھڑکن آٹومیٹک چینج ہو جاتی ہے، فریکوینسی الگ ہو جاتی ہے. اچھا آپ کہیں خوش ہوں، آپ کے لیے کوئی رشتہ آ گیا اور آپ رشتہ طے ہو گیا، شادی ہونے والی، تو آپ کے ایموشنز الگ ہوتے ہیں، دل کی دھڑکن الگ ہوتی ہیں. تو ایموشن اور دل کی پمپ کرنے کا یا دل کے ریاکٹ کرنے کا جو پاتھ وے ہے وہ بڑا کنیکٹڈ ہے. اٹ کین ناٹ بی ڈسٹنگوش، اٹ کین ناٹ بی ڈفرینشیٹڈ ان اے وے کہ یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، یہ دونوں چیزیں ایک ہی جگہ سے جنم لیتی ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کیا سنتا ہے اور کیا دیکھتا ہے یہ بڑا مہتوپورن ہے. میں اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بالخصوص اپنے بچوں کو کیا دیکھنا ہے اور کیا سننا ہے اس پر لازماً لے کر آئیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا بچہ کوئی ایسی گندی چیزیں دیکھ رہا ہو جس کی وجہ سے اس کا قلب بہکے اور اس کی شرمگاہ بھی بہک جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا بچہ جوان ہونے سے پہلے ہی آپ کی اور آپ کے خاندان بھر کی عزتیں پامال کر بیٹھے. جہاں عزتیں پامال ہوتی ہیں وہیں آخرت کا بھی معاملہ اس میں بڑا حساس ہے کہ بندے کا دل بہکے گا، قلب بہکے گا تو یقیناً اس کا شرمگاہ بہکے گی، اور جس بنا پر وہ گناہ میں جا پڑ سکتا ہے اور وہ گناہ اسے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہو سکتا ہے. تو آپ کوشش یہ کریں گے کہ آپ اپنے بچوں کو اور بلکہ اپنے آپ کو بھی ان تمام گندی چیزوں سے بچائیں. بالخصوص اسمارٹ فون کے استعمال کے حوالے سے بھی اپنے بچوں کو حساس رکھیں. ہم ایک اور اسی سلسلے کے اندر ایک ایپیسوڈ لے کے آنے والے ہیں اسمارٹ فونز کے حوالے سے، آپ اسے بھی دیکھنا نہ بھولیں، اس کے بھی بڑے فوائد ہیں. اب ظاہر ہے کہ ہمارے سلسلے کا وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. میں ایک اور معلومات میں آپ کی اضافہ کرتے ہوئے اپنے سلسلے کو اختتام کی طرف لاتا ہوں کہ بعض صورتوں میں لوگ کہتے ہیں کہ ہارٹ ہمارے لیفٹ سائیڈ میں ہے. عام طور پر پمپ کا جو فریکوینسی ہے وہ اس طرف محسوس زیادہ ہوتی ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہارٹ جو ہوتا ہے وہ سینٹر میں ہوتا ہے. ہارٹ ہمارا سینٹر میں ہوتا ہے، سلائٹلی ٹورڈز دی لیفٹ. 2/3 جو حصہ ہوتا ہے، 2/3 حصہ جو دل کا ہوتا ہے یہ لیفٹ سائیڈ میں ہوتا ہے، اور 1/3 حصہ 1/3 آف دی ہارٹ از ان دی رائٹ سائیڈ. پمپ زیادہ اس طرف محسوس ہوتا ہے کیونکہ سلائٹلی اٹ از موو ٹورڈ لیفٹ سائیڈ، ورنہ دل جو ہے وہ بالکل ہمارے سینٹر میں ہوتا ہے. تو دیکھیں دل کو سینٹر میں رکھنے کے پیچھے بھی حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ بڑا امپورٹنٹ ہے جسمانی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی. آپ کوشش کریں اپنے دل کو جسمانی اعتبار سے بھی مضبوط کریں، روحانی اعتبار سے بھی مضبوط کریں. جسمانی اعتبار سے مضبوط کرنے کی کچھ ٹپس تو میں نے پیش کی تھی، روحانی اعتبار سے مضبوط کرنے کی بھی کچھ ٹپس حاصل کرتے چلیں. کوشش کریں اپنے دل کو روحانی اعتبار سے مضبوط کرنے کے لیے روزانہ ذکر شامل کریں. نمبر 1 یہ ہے کہ روزانہ آپ ذکر کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ کی ضربیں لگائیں، اللہ اللہ اللہ، اس طریقے سے اپنے قلب پر آپ ضربیں لگائیں. انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کے دل کی گندگی صاف ہوتی نظر آئے گی. دوسری اور اہم ترین ٹپ یہ سمجھ لیں کہ آنکھوں کو آپ بچا کے رکھیں. تیسرا یہ ہے کہ کانوں سے کیا سننا ہے اس سے آپ بچا کے رکھیں، اس کی تفصیل میں نے اپنے اس سلسلے میں شامل کی ہے. اور چوتھی اور بہت امپورٹنٹ میں کہوں، جو ہمارے پچھلے سلسلے میں بھی میں نے کچھ شامل کیا تھا، جو قرآن ہے، قرآن کی جو ردم ہے، جو نیمونکس ہیں، جو جس طرز پر قرآن پاک ہمارے سامنے موجود ہے، اس کو سننا اور اس کے پڑھنے سے بھی قلب کو بہت سکون ملتا ہے. اور بلکہ میں یوں کہوں کہ قرآن پاک کی ایک آیت ہی مجھے یاد آ گئی جس کا میں مفہوم بھی پیش کروں گا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جس کا خلاصہ ہے بے شک دلوں کا سکون اللہ ہی کے ذکر میں ہے. آدمی خوش تو ہو سکتا ہے لیکن سکون میں ہے یا نہیں ہے بڑا مہتوپورن ہوتا ہے. کئی بار ہم خوش ہوتے ہیں، مٹیریلسٹک چیزوں سے خوش ہو جاتے ہیں، لیکن سکون میں ہیں یا نہیں ہیں یہ الگ چیز ہوتی ہے، اور سکون اللہ ہی کے ذکر میں ہے. تو آپ یہ کوشش کریں کہ روزانہ قرآن پاک پڑھیں. اور پانچویں بات کہ نماز کو لازمی کر لیں. آپ ایٹ دی اینی کاسٹ آپ نماز پڑھیں، انشاءاللہ آپ کا دل جسمانی اور روحانی اعتبار سے مضبوط ہوگا. اللہ کریم ہم تمام کے قلب کی اور تمام کے پورے جسم کی اور تمام کے خاندان والوں کی حفاظت فرمائیں. ہمارے سلسلے کو شیئر بھی کر دیں، لائک بھی کر دیں. پھر آئیں گے اگلے ایپیسوڈ میں کچھ خاص معلومات کے ساتھ. تب تک بنے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے اور دکھاتے رہیے FGN چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. معلومات ہیں کچھ خاص، معلومات ہیں کچھ خاص، معلومات ہیں کچھ خاص.